الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون صدق الله المولانا العظيم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے خیر خائی اور بھلائی کرنا، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرماتا ہے اور راہ راست پر اس کو لگا دیتا ہے. قرآن شریف پڑھنا، سننا، سمجھنا، احادیث پڑھنا، سننا، سمجھنا، یہ کار خیر کا کام ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. معزز سامعین، آپ کے سامنے آج حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری نصیحت بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، سلسلہ چلا ہے، اس کو یہودی کہتے ہیں. اور یہودوں کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن میں سب سے بڑی سورہ ہے، تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کبھی یہودی کہتا ہے نصرانی حق پر نہیں ہے، کبھی نصرانی کہتا ہے یہودی حق پر نہیں ہے، اور کبھی یہودی کہتا ہے کہ مجھے تورات ملی ہے، تورات پر عمل کرنا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے، اور جنت کا وارث صرف میں ہوں، یعنی یہودی ہوں، اور ہم جہنم میں کبھی نہیں جا سکتے. تو اور پھر انہوں نے کہا بالفرض اگر ہم جہنم میں کبھی جائیں گے بھی تو بس 2-4 دن کے لیے جائیں گے، اللہ ایام معدودہ، چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے اندر ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے کر کے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جنتی ہیں تو ان کو کہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں، اللہ تعالیٰ سے موت مانگے، موت کے بعد نہ فیصلہ ہوگا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. پھر ان لوگوں کی یہ تمنا بڑھ گئی کہ ہم میں سے ہر آدمی کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، 1000 برس کی عمر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی لالچ اس کے دل کے اندر بہت بیٹھا ہوا ہے. دنیا قلبی ان کے خمیر کے اندر، ان کے ضمیر کے اندر شامل ہے. دنیا کی ہوس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اسی لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر بہت لمبی ہو جائے، ہم مرے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 برس کی عمر ہو جائے، اس کے باوجود بھی ان کی موت آئے گی، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ان کو ملے گا، اور تم لوگ جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تم کو ضرور بھی ضرور مل جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آئے، تو انہوں نے اپنے سارے اولادوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد سے پوچھ رہے ہیں میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھیے.
ماں باپ وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتی ہے، ہمیشہ ان کے لیے ان کے دل میں ہمدردی محبت ہوتی ہے اور اپنے سے بہتر زندگی چھوڑ کر کے وہ جانا چاہتی ہے، اور مرتے وقت سب سے قیمتی سرمایہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتی ہے، اور پوری زندگی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہی کام کرتی ہے تاکہ کل ہو کر کے ہماری اولاد روڈ پر آ کر کے بھیک نہ مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہر قیمتی چیز کی وصیت والدین مرتے سمے اپنی اولاد کو کر کے جاتے ہیں اور قیمتی سرمایہ ان کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ تو آج فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سب سے قیمتی شے اللہ کی نظر میں کون سی چیز ہے، انبیاء کرام کے نظر میں کون سی چیز ہے؟ کیا مال و دولت، اسباب، جائیداد، کمپنیاں، فیکٹری، یا اس کے علاوہ اور کچھ ہے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے؟ اسی سوال کو حل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ ان کے بیٹوں نے کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آخری سانس تک ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے، آخری سانس تک ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، توحید، اللہ کو ایک مانتا ہو، نماز کے پابند ہو، مال کا زکات دینے والا ہو، حج کی استطاعت ہے، طاقت ہے تو حج کرتا ہو، اور روزہ رکھتا ہو رمضان میں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جس کے اندر یہ 5 چیزیں جمع ہو جائے گی وہ مسلمان ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ 5 چیزیں جن کے اندر جمع ہو جائے گی وہ کامل مسلمان ہے۔ تو لہذا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ان کے بیٹوں نے، صاحبزادوں نے کہا کہ ہم آخری سانس تک مسلمان بن کر کے رہیں گے، مسلمان کی صفت کی حالت میں ہم زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ باپ کو ایک عہد دے رہا ہے بیٹا کہ اے ابو جان، آپ کو اللہ نے پیغمبری دیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ کو یہ ڈر، یہ خدشہ، یہ کشمکش ہے، آپ کو یہ وسوسہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم راستہ چینج کر لیں گے، مرنے کے بعد ہم راستہ بدل لیں گے، یا ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ہم شرابی بن جائیں گے، یا ہم جواری بن جائیں گے، یا ہم غلط راستے پر چلیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس دولت کی پاسداری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج والدین جب مرنے لگتے ہیں تو اپنی اولاد کو قریب بلا کر کے نصیحت کرتے ہیں۔ کس چیز کی نصیحت؟ کہ فلاں فلاں جگہ پر زمین ہے، اس کی کاغذ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، فلاں بینک میں فلاں اتنا پیسہ ہے، یہ پیسہ تو میرے مرنے کے بعد نکال لینا، فلاں جگہ ہم تمہارے غائبانہ میں مکان خریدے تھے، پتہ نہیں کیے تھے، معلوم نہیں کیے تھے، اب تم کو بتا دیتا ہوں کہ فلاں جگہ مکان ہے، وہ لے لینا۔ یہ مکان، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی جو دنیا کی ہے، کیا یہ رذیل ہے یا اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جو آخرت میں کام دینے والی ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب فانی، یہ ختم ہونے والی، آنکھ بند ہوتے ہی یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان، اسلام، علم، اخلاق، تربیت، یہ چیزیں ایسی ہے جو ہمیشہ کام آنے والی۔ اگر اپنی اولاد کو ہم نے ایک صالح بنائے ہیں اور انہیں علم دیے ہیں، قرآن و حدیث کا علم دیے ہیں، تو وہ اولاد جب نماز پڑھے گی
تو اپنے مرنے والے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. جو کبھی نمازی نہیں پڑھتی، جو کبھی ہاتھ اٹھاتی ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے والدین کے لیے دعائیں کرے گی؟ کیسے وہ والدین کے لیے استغفار کرے گی؟ تو لہذا جہاں ہم دنیا کے اندر اپنی اولاد کو گرمی سے بچانے کے لیے عالیشان مکان بنا کر کے دیتے ہیں، جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے پوری زندگی محنت کر کے چھت بنا کر کے دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے دھوپ سے زیادہ شدید جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، آگ ہے. اس آگ سے بچانے کے لیے اولاد کے لیے ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اولاد کے حق میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ حالانکہ سب سے بہترین والدین وہ ہے جو اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے کر کے جائیں. مال و دولت دے کر کے جائیں گے، آخری سانس تک وہ کوستا رہے گا. جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا، جب بھی اذان کی مقدس آواز آئے گی، جب بھی ہاتھ میں قرآن اٹھائیں گے، جب بھی ایمان اور اعمال کی بات ہوگی تو وہ کہے گا میرا ماں باپ بہت گنہگار تھا، اس نے مجھے تعلیم نہیں دیا، اس نے مجھے پڑھایا نہیں، سمجھایا نہیں، تربیت نہیں دیا، ہر چیز سے الگ رکھا، مال و دولت دے کر کے جانے، لیکن تب بھی وہ کوس رہا ہے، تب بھی وہ برا بھلا کہہ رہا ہے. لیکن اگر تعلیم دیں گے تو قیامت تک آپ کے حق میں آپ کی اولاد نافع بنے گی اور وہ فائدہ دے گی، وہ دعائیں کرے گی، استغفار کرے گی، اور آپ کے نام پر وہ صدقہ خیرات کرے گی، بھلائی اور ایثار و ثواب کے جتنے بھی راستے وہ سارے کام کرے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اس نصیحت سے ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حق میں کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اور کتنا زیادہ خیر خواہ ہیں. اگر خیر خواہ ہیں تو اپنے راستے پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جائیے اور خود بھی نماز پڑھیے، خود بھی شریعت کے پابند رہیے اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چھوڑ کر کے جائیے، تاکہ کل قبر میں جا کر کے رسوائی نہ ہو اور بے عزتی نہ ہو اور جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں ایک اعلان ہے، مدھوبنی ضلع سے